لوگ دھرنے کو لے کے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ کہا جائے یا پریشانی کہا جائے، کچھ ملے جلے تاثرات لوگوں میں پائے جا رہے ہیں. وہ اس کی ذمہ داری پی ٹی آئی کے اپنی گورنمنٹ کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے لوگوں نے اتنی اس پہ بیانات دیے کہ انہوں نے جو ہے وہ افراتفری پیدا کر دی. ابھی مولانا صاحب نے اتنی افراتفری ان کو موقع ہی نہیں ملا، ابھی تو وہ صرف بیانات ہی دے رہے ہیں نا، یا ٹی وی پہ آ رہے ہیں، ابھی تو نہ وہ مارچ پہ نکلے ہیں نہ تو انہوں نے تو افراتفری پھیلا دی. لیکن جو ہے لوگ، میں سب سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی سیاست جو ہے آپ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. یہ ایک سرکس ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، سرکس کے اندر گیمز چلتی رہتی ہیں. عمران خان صاحب کہیں نہیں جا رہے، ماں سوائے کہ کوئی بہت بڑا کوئی بھنڈ ہو جائے، خدا نہ خواستہ ایسا نظر نہیں آ رہا، تو عمران خان صاحب جو ہیں کہیں نہیں جا رہے. لیکن گورنمنٹ ان کو توجہ دیں اپنی گورنمنٹ کے اوپر، یہ چھوڑیں اب. اور عمران، آپ نے 1.5 سال سے نواز شریف کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، ختم کریں اس کہانی کو، ٹھیک ہے نا. یہ اچھا فیصلہ کیا آپ نے، کیا ان کو سہولیات دے دیں اور سب کچھ کر، یہ اچھی بات ہے، یہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ کیا حکومت ہے آپ کی کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو بڑی برے حالات میں حکومت سے نکلا اور مطلب ایگزٹ ہوئی ان کی، اور آپ انہیں جو ہے وہ اس وقت وہ حاوی ہوئے ہیں آپ کے اوپر میڈیا کے اندر، ہر جگہ ان کا نام ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ کہ ایک اپوزیشن لیڈر جو سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہے، اس کی بیماری نے آپ کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں نا سر ٹی وی چینل کھول کے، ساری گورنمنٹ کے منسٹرز ایسے جو کوئی نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہمارے ملک میں ہوئی ہوئی ہے. اور کیوں؟ کیونکہ ایک وزیر اعظم جو 2 سال پہلے جو ہے اس کی ایگزٹ ہو گئی تھی اور وہ آؤٹ ہے پالیٹکس سے، بیمار ہے، وہ اس وقت ڈکٹیٹ کر رہا ہے آپ کا نیشنل ایجنڈا نیشنل میڈیا کا. تو یہ تو بہت بڑی ڈیفیٹ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ٹائم یہ بڑا سیریس ہے، اس میں تو ہمیں آگے دیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بھی پوری لسٹ بتائی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہم بار بار ان چیزوں پہ دھرنا، اور یہ نواز شریف کی بیماری، ہماری اتنی سکسیسز ہیں، ٹرمپ ہمارے کشمیر کے اوپر دنیا بات کر رہی ہے، انڈیا پھنسا ہوا ہے، افغانستان میں ہماری ضرورت ہے، رائل کپل یہاں پہ آ رہا ہے، اور پاکستان کس چیز میں پھنسا ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا دھرنا، نواز شریف کی بیماری، اور عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے سنبھالیں. اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، وہیں پہ ایک ان کے لیے جو چیلنج ہے فورن فنڈنگ کیس کا بھی ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان نے فورن فنڈز لیے ہوں گے، وہ پارٹی کے لیے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کوئی ایسا ثبوت اس میں بات تو یہی نکلتی ہے نا کہ آپ کے ان چند ممالک سے پیسے آئے ہیں اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹریس نہیں کیے جا سکتے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اس میں کہ انہوں نے کسی غیر ملکی مطلب حکومت سے پیسے لیے ہیں. مطلب وہ جو غداری کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اس میں، وہ چیز وہ ابھی مطلب ٹو ارلی ہے، اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے. زیادہ جو امکانات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے فنڈ ریزنگ میں تھوڑی بہت کرپشن ہو جاتی ہے، پیسہ آتا ہے وہ کچھ. اب ان کے پاس پیپر ورک شاید کچھ ملکوں میں جہاں فنڈنگ ہوئی تھی، فنڈ ریزنگ، وہ پورا نہیں ہے. لیکن یہ سیریس ہے، یہ بہت کیونکہ یہ وائلیشن ہے ہمارے الیکشن لاز کی، اور یہ اس میں نیشنل سیکیورٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ مولانا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پہ ہمیں اطلاعات ہیں، ہم ابھی پبلک نہیں کر سکتے کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے باہر سے، تو ایسے آپ کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو فنڈنگ کے آپ نہیں شو کر سک رہے کہ کیسے پیسے آئے ہیں، تو ہمیں خدشہ ہے کہ آپ کو مطلب باہر سے کوئی فنڈنگ ہوئی ہے. تو یہ سیریس ایشو ہے. سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو پورے یقین ہے کہ یہ کوئی باہر کسی ملک سے پیسے نہیں لیے ہوں گے عمران خان صاحب نے، لیکن الیکشن لاز پاکستان کی تو وائلیشن ہے. اور اگر یہ لاگو ہو سکتا ہے نواز شریف کے اوپر، زرداری کے اوپر، دوسروں کے اوپر، تو آپ کے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے. اور اگر ابھی نہیں لاگو ہوگا تو آگے جا کے ہو سکتا ہے کوئی اگلی اگر الیکشن کے بعد کوئی دوسری حکومت آئے، وہ اس کیس کو پراپر پرسو کرے اور آپ کو اسی طرح جو ہے آپ کو رگڑے اور کورٹ سے کورٹ میں آپ کو ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتی جائے، جس طرح آپ کے دور میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی سیریس کیس ہے. اس کو بہت میں نے نوٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جو سینئر لوگ ہیں وہ بڑا لائٹلی اس کو ڈسمس کر رہے ہیں، اور نہیں یہ سیریس ہے. کیونکہ اس پہ جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، بالخصوص اکبر اسبابر صاحب، انہوں نے اس کیس کو پرسو کیا تھا. ان کے پاس میں نے وہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں، بڑے سیریس ڈاکیومنٹس ہیں، اور اس میں واقعی کیس جس پہ کیس چل رہا ہے تو بہت سیریس کیس بنتی ہے، تو مذاق نہیں ہے وہ. اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پھنس سکتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. اس طرح مختلف اداروں کو عمران خان صاحب انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. ان کی سوچ اچھی ہے، ان کی نیت بھی صاف ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، اس کو کام کرنے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ پھر پھنس بھی سکتے ہیں آگے جا کے، تو اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے کہ آپ سے چلے
زیادہ زیادہ کیا ہوگا, آپ نے کسی غیر ملکی گورنمنٹ سے یا کسی اور ملک سے پیسے تو نہیں لیے ہوں گے, آپ سے یہی غلطی ہوئی ہوگی کہ آپ نے فنڈ ریزنگ کرتے ہوئے پیپر ورک نہیں رکھا, رسیدیں نہیں رکھی, ہو سکتا ہے ایک لوگوں نے کھا لیا, کسی کو سزا دے دیں اپنے پارٹی کے اندر, اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی فنڈ ریزنگ کی, یہاں پہ پورا نہیں ہوا, الیکشن کمیشن سے کہے ہم معذرت خواہ ہیں, ہم نے دیر کر دی یہ چیزیں آپ کو پیش کرنے میں, بالکل یہ ان جگہوں پہ غلطی ہوئی ہے. ہم ایک ظاہرہ محب وطن ایک پاکستانی سیاسی جماعت ہے, ہم نے باہر سے پیسہ کس سے آیا تھا, پاکستانیوں سے آیا تھا, فنڈ ریزنگ ہوئی تھی. یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیزوں کا ٹریس نہیں ہے, اس پہ ہم پنش کر رہے ہیں لوگوں کو, اس پہ آپ کوئی ہمیں پنشمنٹ دیتے ہیں, ہم احترام کرتے ہیں ملک کے قوانین کو, بات ختم ہو جائے گی. یہ کتنا ایزی ہے, لیکن ایک فیصلہ لینے کی بات ہے, ایک ڈیسیجن لینے کی بات ہے. میرے خیال میں جس طرح پی ٹی آئی یہ ہر چیز پہ فیصلے ڈیفر کرتی ہے, لیٹ کرتی ہے اور آخر میں سر پہ آ کے پڑتی ہے, جیسے یہ نواز شریف والے کیس میں ہوا کہ آپ نے فضول میں اس کو زندہ بھی رکھا میڈیا کے اندر نواز شریف کے نام کو, اور آپ اس میں فیصلے بھی نہیں لے پا رہے کہ ہم ان کو علاج دیں نہیں دیں, یہ کریں وہ کریں, اور آخر میں آپ کے سر پہ آ کے پڑ گیا جب وہ بیمار ہو گئے زیادہ اور آپ بکلاہٹ کا شکار آپ کی حکومت ہو گئی. تو اسی طرح اس میں بھی جو ہے آپ دیر نہ کریں, آپ ڈیسیجن لے لیں. آپ کو غلط ہیں اگر آپ, تو آپ کہہ دیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اور ہم ان لوگوں کو جو اس وقت انچارج تھے فنڈ ریزنگ کے, ان کو ہم پنش کر رہے ہیں. اگر کوئی فائن ہے ہم فائن دے دیتے ہیں, کوئی مشکل کام ہے فائن دینا پی ٹی آئی کے لیے, دے دیں گے وہ فائن, کیس ختم ہو گیا. لیکن یہ ڈیسیجن کی بات ہوتی ہے, اینڈ آئی تھنک پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر چیز جو ہے اپنے کچھ ان کے جو ایڈز ہیں یا ان کے جو اسسٹنٹس ہیں ان پہ نہ ڈالیں, کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے گورنمنٹ کا, ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ آخر میں عمران خان صاحب کو پھنسائیں گے. اور لوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے, لوگوں کی امیدیں ہیں عمران خان سے, اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, اسپیشلی جو ینگر جنریشن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ چلیں آپ آ گئے ہیں, لیکن چلیں آپ ثابت کریں نا کہ آپ, اگر ہم تبدیلی لے کر آتے ہیں اور جو روایتی سیاستدان ہیں ان کو نہیں منتخب کرتے اور آپ کو کرتے ہیں, تو آپ کے آنے سے واقعی چینج آتا ہے. لیٹس سی دیٹ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کے ارد گرد انفارچونیٹ جو لوگ ہیں ان کو کوئی تجربہ بھی نہیں ہے اور ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے نہ پہلے کبھی ان کو کوئی سیٹ ملنی تھی, نہ ان کو کیونکہ ان کو کوئی نہیں جانتا, اور نہ ان کو بعد میں کوئی سیٹ ملنی ہے. یہ آپ ہیں, آپ کی وجہ سے جو ہے یہ حکومت اور یہ لوگ ہیں, تو آپ جو ہیں وہ رسک نہ لیں اور ان پہ سب پہ یہ چیزیں نہ چھوڑیں. چھوٹے سے فیصلے سے لے کے بڑے فیصلوں تک جو ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انہوں نے اپنا فائنانس منسٹر شروع میں جن سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا, ان کو قابل احترام ہے. اسد عمر صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, وہ قابل احترام شخصیت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہر ایک کا کام ہوتا ہے, ان سے نہیں ہینڈل ہوا. IMF, ورلڈ بینک, کرائسس اس طرح کی تھی, ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے, اور اتنا وقت نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم بیٹھ کے ایکسپیریمنٹیشن کریں. پرائم منسٹر کو فیصلہ لینا چاہیے تھا بہت پہلے, ہم نے بہت دیر کی, پھر آخر میں ان کو ہٹانا پڑا. پھر ہم نے دیکھا کہ کتنی بدمزگی ہوئی کہ کس طریقے سے اسد عمر صاحب کو سائڈ لائن کرنا پڑا, دوسرا منسٹر لانا پڑا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آئی ہوپ کہ ابھی بھی ٹائم ہے, 1-1.5 سال ہوا ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ سنبھالے اپنے آپ کو, لوگ اس کے ساتھ ہیں. پرائم منسٹر کہیں نہیں جا رہے, کوئی آپ کی حکومت کو نہیں ہٹا سکتا, کوئی دھرنا, کوئی نواز شریف, لیکن آپ چیزوں کو آرگنائز کریں اور آگے لے کر چلیں فارورڈ. سر اگر عمران خان کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بات مشہور ہے, تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے, آخری دم تک پوری کوشش کرتے ہیں. تو اگر جو انہوں نے آنے سے پہلے, گورنمنٹ میں آنے سے پہلے جو دعوے کیے تھے, وعدے کیے تھے, کیا وہ ان کے بارے میں بھی اتنے ہوں گے کہ بالکل ہار نہیں مانیں گے اور اکیلے, کیونکہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں کہ وہ اتنے قابل نہیں ہیں, تو کیا عمران خان اکیلے اس تمام سیٹ اپ کو بہتر کریں گے اور اس میں ہار نہیں مانیں گے, اینڈ تک جائیں گے؟ اس میں کوئی, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ بڑے سنگل مائنڈڈ ہیں اور اپنے گول کو, آبجیکٹ کو پرسو کرتے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ واقعی یہ بالکل ہار نہیں مانیں اور وہ آگے چلیں. لیکن ہمارے ملک کے اتنے مشکلات ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی بہت مشکل ہوتا ہے چلانا, آپ اکیلے نہیں کر سکتے, یہ فیکٹ ہے. آپ کو بہت اچھی ٹیم, اچھے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے, آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور عمران خان صاحب یہ رسک نہ لیں, یہ رسک نہ لیں. ہو سکتا ہے کہ لوگ, ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کتنی بھی میرے ارد گرد لوگ غلطیاں کر لیں, لیکن قوم جو ہے, یہ ووٹ مجھے جنہوں لوگوں نے دیا ہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں, مجھے پھر بھی بخش دیں گے. لوگ تو بخش دیں گے لیکن تاریخ آپ کو نہیں بخشے گی, اور موقع بار بار نہیں ملتا. اور آپ کو کچھ نہیں پتا کہ ابھی تو 1-1.5 سال ہوا ہے, جب الیکشن کا ٹائم آئے گا آج سے 4 سال بعد, تو کیا صورتحال ہوگی, ملک کے حالات کیا ہوں گے. آپ اس چیز کا رسک نہ لیں. آپ کے پاس کچھ بہت اچھے لوگ ہیں, مراد سعید صاحب
لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مراد سعید صاحب جو ہیں ان کی منسٹری میں آپ کو پتہ ہے ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ منسٹریز ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں پاکستان کی, اور یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے کہ مراد سعید جذباتی آدمی ہیں, ٹی وی پہ ہیں تو وہ جو ہیں وہ باتیں بس کریں گے, لیکن انہوں نے اب آپ کو کہیں نظر آتے ہیں وہ باتیں کرتے ہوئے؟ بہت کم, ایک دو دفعہ بیچ میں کہیں آئے تھے, لیکن کیونکہ وہ فوکس کر رہے ہیں کام کرنے کے اوپر. باقی آپ کو اس طرح کی کارکردگی نظر نہیں آتی انفارچونیٹلی گورنمنٹ میں. اور عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بہترین پاکستانی آنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب آپ کے ساتھ پڑھے لکھے, ایجوکیٹڈ آپ لے کر آئیں انہیں. آپ کے جو دوست ہیں, جن لوگ جو آپ کے ساتھ وفادار ہیں, جو لویل ہیں, ان کو بھی ساتھ رکھیں آپ. ظاہر آپ اپنے سیاسی کارکنوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں, آپ سب کو چھوڑ نہیں دیتے, لیکن جگہ بھی دیکھیں کہ کہاں پہ پروفیشنلزم. انفارمیشن منسٹری ہے, اب ہم کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں تو اس لیے میں بڑا فوکس کر رہا ہوں انفارمیشن منسٹری پہ, لیکن نہ صرف انفارمیشن منسٹری نہیں, اور بھی جو باقی وہ ہیں, تو اس میں آئی تھنک آپ نے بڑی خطرناک بات کی. آپ نے کہا کہ وہ سنگل مائنڈڈ ہیں, وہ پرسو کرتے ہیں, کوئی ہو نہ ہو اچھی بات ہے, لیکن مجھے صرف ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اپنے اوپر اس پہ کانفیڈنس اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں اور یہ کہیں کہ میں چلو اکیلا آخر تک لے جاؤں گا اس کو, کیونکہ اکیلے وہ آخر تک نہیں لے جا سکتے. ہی مسٹ ہیو اے گڈ ٹیم.